جی سفینہ جی، آپ یہ بتائیں کہ ڈی ڈی سی کی جو انتخابات ہوئے اور کہیں ایک لوگ جو ہیں اس کو 370 کے ساتھ جوڑ رہے ہیں، تو آپ اس چیز کو کس نظر سے لیں گے؟ دیکھیے ڈی ڈی سی کے جو انتخاب ہیں یہ پنچایتی ایکٹ کے تحت ہیں، اور یہ ڈیفرنٹ جو اسٹیٹس ہیں وہاں پہ تو آلریڈی یہ ایکٹ تھا، امپلیمنٹ تھا، لیکن یہاں ہماری یو ٹی میں جو ہے یہ پہلی دفعہ انہوں نے امپلیمنٹ کیا۔ 370 ایک کانسٹیٹیوشنل ایشو ہے، اور ڈی ڈی سی جو ہے یہ ایک ڈیولپمنٹ کا ایشو ہے، لیکن کشمیر میں جو ہے نا سیاست تھوڑا سا مختلف ہے۔ اگر ہم اس کو کمپیئر کریں باقی ریاستوں کے ساتھ تو وہاں کی سیاست جو ہے وہ زیادہ تر ڈیولپمنٹ ہی اورینٹڈ ہوتی ہے، لیکن کشمیر کا جو ایک کنفلکٹ نیچر رہا ہے اس کی وجہ سے یہاں پر جو ہے سیاست تھوڑا مختلف ہے۔ تو یہاں جو ہیں جو نمائندے جو الیکٹ ہو کے آتے ہیں یا جو بھی کوئی سیاست میں ہوتا ہے تو اس سے لوگ جو چاہتے ہیں، ایک تو وہ کہتے ہیں کہ ظاہر سی بات ہے وہ ڈیولپمنٹ تو چاہتے ہیں کہ ڈیولپمنٹ ہونا ہی ہونا چاہیے، دوسرا وہ چاہتے ہیں کہ ان کی سیاسی رہنمائی بھی وہ کرنے کے قابل ہو۔ میڈم، پی ڈی پی کو چھوڑنے کی خاص کوئی وجوہات؟ اس پہ میں ابھی بات نہیں کروں گی، یہ صحیح وقت پہ بیگ صاحب اس کا خلاصہ کریں گے۔ آپ کا نیکسٹ کیا رہے گا؟ آپ کا کوئی پارٹی جوائن کرنا چاہو گے آپ اس کے بعد؟ دیکھیے میں ابھی یہ تو بڑا پری میچور ہے یہ سارا، بیگ صاحب کیا فیصلہ لیں گے اور میرے لوگ مجھ سے کیا کہیں گے اسی کے مطابق ہم کوئی فیصلہ لیں گے۔ اچھا، یہ اتنے کم ٹائم میں ایک سیاسی ہلچل دیکھنے کو ملی جو کہ مجھے لگتا ہے ایک ریکارڈ بن گیا ہے آپ کی سوسائٹی، کیا امپیکٹ ہے یہ، کیا سسٹم ہے، کیسے آپ نے جیتا ہے؟ جو کہ مجھے لگتا ہے آپ نے ہی ایک سوسائٹی میں آپ کی اپوزیشن تھی جو کہ پورے گراؤنڈ لیول پہ سب کو پتہ ہے، اتنے کم ٹائم میں آپ نے یہ گراؤنڈ لے لیا، کیا؟ دیکھیں میں پہلے تو ان تمام لوگوں کی شکر گزار ہوں جنہوں نے مجھ پہ اعتماد کیا، یہ اعتماد انہوں نے مجھ پہ کیا، اور سب سے زیادہ کیونکہ یہ جو اعتماد ہے یہ بیگ صاحب کے لیے ہے، تو ظاہر سی بات ہے بیگ صاحب کی سیاست میں ایک بہت بڑی کنٹریبیوشن رہی ہے۔ آپ ان کی سیاست سے ایگری کر سکتے ہیں، ڈس ایگری کر سکتے ہیں، لیکن لوگ بخوبی واقف ہیں کہ جو بیگ صاحب ہیں وہ بالکل سچے ہیں، جو بات کہیں گے سامنے کہیں گے، اور وہ پاور کے لیے نہیں کریں گے۔ اگر انہوں نے کبھی کوئی فیصلہ لیا ہے اپنی ذات کے لیے نہیں لیا بلکہ لوگوں کی مفاد کے لیے لیا ہے، تو بیگ صاحب کی سیاست میں ایک کنٹریبیوشن رہی ہے، لوگوں نے وہ سامنے ان کے ظاہر سی بات ہے ایک تو وہ ایک ریزن رہا، دوسرا جو کافی کم عرصہ مجھے ملا اس ایریا میں گھومنے کا، حالانکہ میں پالیٹکس میں انڈائریکٹلی کافی عرصے سے ہوں، میں نے اسمبلی الیکشن نہیں مانا لڑنا، میں نے پارلیمنٹ الیکشن نہیں مانا، مجھے پروپوزلز تھے لیکن میں نے مانا نہیں لڑنا کیونکہ اس میں کچھ ریزنز تھے، لیکن آج جو یہ اس ڈی ڈی سی کے الیکشن میں ہمارے جو ہمدرد تھے وہ تیار نہیں تھے، بالکل نہیں، جو ہمدرد تھے بیگ صاحب کی ایک چھوٹے سے الیکشن کے لیے آپ جو ہے تمام ہائی سٹیکس لگا رہی ہیں، لیکن میں جو لوگ بہت امیدیں لے کے آئے تھے بیگ صاحب کے پاس کہ ہمیں سفینہ جی کینڈیڈیٹ چاہیے، میں ان کو دھوکہ نہیں دینا چاہتی تھی، میں ان کا اعتماد نہیں کھونا چاہتی، یہ بریچ آف ٹرسٹ ہو جاتا اگر میں ان کو نہ کر دیتی اور کمپرومائز کر دیتی کسی اور سیٹ پہ، اور میرے لیے آسان تھا، میں گھر بیٹھتی اور گھر بیٹھتے بیٹھتے میں سیٹ لے لیتی، لیکن میں نے سوچا یہ لوگ کیا سوچیں گے، ایک معمولی سی ڈی ڈی سی کے لیے اس سے ہمارا سودا کر لیا، تو یہ ایک بریچ آف ٹرسٹ ہو جاتا۔ ہار جیت انسان کو اللہ کے ہاتھ میں ہوتی ہے، بعد میں اپنے لوگ مینڈیٹ دیتے ہیں، میں اس چیز کو مان کے چلتی ہوں، لیکن انسان کا اپنا ضمیر بھی کچھ ہوتا ہے نا، کچھ اصول بھی ہوتے ہیں، سیاست بھی آپ کو کرنی ہے تو تمیز کے دائرے میں رہ کے کرنی چاہیے۔